الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، ایک سوال اکثر آج کل معلوم کیا جاتا ہے کہ موبائل پر فون کے ذریعے نکاح کرنا کیسا ہے، یا مثال کے طور پر واٹس ایپ کے ذریعے نکاح کرنا بغیر گواہوں کے، کیونکہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ موبائل پہ نکاح کر لے فون کے ذریعے کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، ایجاب و قبول کر لے، یہ ایجاب و قبول کیا ہوتا ہے کہ جو پہلے اجازت دیتا ہے کہ میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، وہ ایجاب ہوتا ہے۔ جو کہتا ہے کہ میں نے یہ نکاح قبول کیا، وہ قبول ہوتا ہے، اسے ایجاب و قبول کہا جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فون پر بغیر گواہوں کے نکاح کرے، یا دو لڑکا لڑکی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپس میں نکاح کر رہے ہیں، تو ایسے نکاح کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر کوئی اس طرح کا نکاح کرتا ہے بغیر گواہوں کے تو یہ نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ ایسا نکاح ختم کرنا ضروری ہوتا ہے کہ جس میں گواہ موجود نہ ہوں، اور اگر اللہ نہ کرے اس طرح انہوں نے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جسمانی تعلق قائم کر لیا، جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ نوجوان یا شادی شدہ احباب جو آفسوں وغیرہ میں کہیں کام کر رہے ہوتے تو وہاں ان کے پاس جو کام کرنے والی یا ویسے کسی سے دوستی ہو گئی، اب وہ کیا کہتے ہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اب وہ آپ کو کہتا مجھے آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے، اب مجھ سے نکاح کر لیں، میں آپ کو بعد میں اپنا الگ بھی رکھ لوں گا، تو میں نام بھی دے دوں گا۔ اب کیا کرتا ہے کہ لڑکا اس کو اس چیز پہ اکساتا ہے کہ دیکھو میرے پہ اعتماد نہیں ہے، کیا نکاح کر لیں آپ۔ جب ایسے نکاح کیا جاتا ہے تو ایسا نکاح بغیر گواہوں کے ہوتا ہے، وہ کسی کے سامنے معلوم بھی کسی کو نہیں ہوتا، یعنی چھپ کر نکاح کرنا بغیر گواہ کے۔ عزیزان گرامی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو اپنی جسمانی تسکین کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اور کسی کی بہن کو بیٹی کو اس کام پر اکساتے ہیں، اور اکسانے کے بعد وہ جو اس طرح کا نکاح کرتے ہیں، وہ نکاح پہلی بات تو شریعت میں جائز نہیں، نکاح فاسد کہلاتا ہے۔ اور خود سوچیں کہ اسی طریقے سے اس کی جگہ پر ہماری ماں بہن بیٹی ہو، ہماری بہن ہماری بیٹی ہو، اس کے ساتھ اس طرح نکاح کرے تو ہمیں کیسا لگے گا؟ اور دوسری پھر اس کے ساتھ جب آپ نے نکاح کیا تو ان بچیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس طرح لڑکوں کے بہکاوے میں آ کر اور اس طرح کا جب نکاح کرتی ہیں تو آیا وہ یہ تو سوچیں کہ جب میرا والد ہے، میری ماں ہے، میرا خاندان ہے، میرے بہن بھائی ہیں، ان کی عزت کا کیا ہوگا؟ ان کی عزت تو پوری داؤ پہ لگی۔ ظاہر سی بات ہے اس طرح کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے رشتہ زندگی نبھانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی نفسانی خواہشات کے لیے شریعت کو ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں، خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آیا وہ لڑکا اس قابل ہے بھی یا نہیں؟ شرمندگی کا باعث تو نہیں ہے، اس کے قابل بھی ہے یا نہیں؟ کیونکہ ظاہری سی بات ہے ماں باپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اوور آل دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے سامنے ہر چیز ہوتی ہے۔ اب بچی کو تو اس نے جذباتی باتیں کر کے اس نے بہکا دیا، تو لڑکیاں ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہیں۔ ایسا اگر نکاح ہو گیا اس کو نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ ایسے نکاح کا ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسا نکاح رہتا نہیں، اس کو نکاح فاسد کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا جاتا ہے کہ نکاح کو ختم کیا جائے گا، کیونکہ نکاح تو ہوا ہی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں متارکہ۔ کیا کہتے ہیں؟ متارکہ۔ اچھا، نکاح اچانک نہیں ہوتا، اس کے پیچھے لوازمات ہوتے، تمہید ہوتی ہے۔ ایسا نہیں لڑکی ہوٹل میں آئی، کسی ریسٹورنٹ میں آئی، شادی حال میں کوئی لڑکی آپ کو نظر آ گئی، کسی کو، یہ لڑکی کو لڑکا نظر آ گیا، اس نے کہا چلو اپن نکاح کر لیتے ہیں خاموشی سے۔ ایسا نہیں ہوتا، پہلے بات چیت ہوتی ہے، معاملات ہوتے ہیں، اس نہج تک بات آتی ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے بات کرنا بھی گناہ تھا، آپ کا اسے ملنا بھی گناہ تھا بغیر نکاح کی، یہ ساری چیزیں۔ ہاں اگر اللہ نہ کرے کسی پہ دل آ جاتا ہے، آپ کی نکاح کسی پہ پڑ گئی، لڑکی آپ کو اچھی لگی، قدرت اس کی اتنی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ نکاح کا پیغام بھیجیں، لڑکی کی طرف نکاح کا پیغام بھیج دیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لکھا ہوا ازل میں آپ کا رشتہ جوڑا لکھا ہوا ہوگا تو آپ کو کیا ہوگا؟ مل جائے گا، تھوڑی رکاوٹیں بھی ہوں گی تو دور ہو جائیں گے، نکاح ہو جائے گا۔ اور اگر نکاح نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کے رضا پر کیا کرنا چاہیے؟ بندے کو صبر کرنا چاہیے کہ اللہ جو تیری رضا ہے نکاح تو ہونا۔ یہ طریقہ کار ہوتا ہے صحیح طریقے میں کہ نکاح کا پیغام بھیجا جائے۔ جب دیکھنے کا منع بھی اسی لیے کیا گیا کہ گناہ، اچھا پھر نکاح پتہ کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یار ہم گناہ سے بچ جائیں۔ تو میں نے کہا نکاح آپ اس لیے کر رہے ہو کہ گناہ سے بچ جائے۔ یہاں کو شریعت یاد آئی، اس سے پہلے جب ملاقات کر رہے تھے، فون پہ باتیں کر رہے تھے، اور جب آپ ایسا نکاح کر رہے ہو جو نکاح ہے ہی فاسد، جو ہے ہی غلط، تو وہ بھی نہ کرو، تو پھر نکاح کی بھی ضرورت کیا؟ نکاح کرو ہی نہیں، کیونکہ وہ نکاح ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو ایسا نکاح اگر ہو جائے تو فوری طور پہ اس نکاح کو ختم کیا جائے گا۔
بندے کو بھی، لڑکے کو بھی چاہیے، لڑکی کو بھی چاہیے، اگر ان کو شرمندگی ہو جائے، دیکھو ہمارا اگر انسان کی زندگی میں سے رب رسول نکل جائے تو بچتا ہی کچھ نہیں، اس کو خوف خدا آ گیا، یار میں نے غلط کام کیا، شرمندگی ہوئی، اور پھر اپنی نظر بھی سامنے رکھے کہ یار آج اس جگہ میں کھڑا ہوں، کل اس کی جگہ خدا نہ کرے میری بہن ہو، میری بیٹی اس طرح کی حرکت کرے، تو بندہ خود اپنے پر رکھ کے سوچے تو پھر بندے کو ندامت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس کو ندامت ہو گئی ہے، شرمندگی ہو گئی ہے، تو فوراً اس نکاح کو ختم کرے۔ نکاح اگر لڑکے نے یہ بھی کہہ دیا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، حالانکہ طلاق تو دینے کا حق ہی نہیں، نکاح ہی نہیں ہوا، تو طلاق تو تب دی جاتی جب نکاح قائم ہو، مگر پھر بھی طلاق دیا تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ علیحدگی ہوتی ہے، اس کو متارکہ کہا جاتا ہے کہ بھائی تو میں تجھے چھوڑتا ہوں، وہ کہے کہ میں تجھے چھوڑتی ہوں، تو اس سے بس یہ ہو جاتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے، نکاح تھا ہی، اس سے علیحدگی ہو جائے گی۔ اللہ سے کیا کریں؟ اللہ سے پکی سچی توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگے اپنے سابقہ گناہوں کی بھی جس کی وجہ سے اس نہج تک آپ پہنچے ہو، اور اگلے گناہوں کی بھی۔ ہاں اس کے بعد اگر لڑکا لڑکی نکاح کرنا چاہتے ہیں، شرعی طور پر نکاح کریں، تو لڑکی کو حلالہ وغیرہ کے جو یہ معاملات ہوتے ہیں اس سے گزرنا نہیں پڑتا، وہ یہ نہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ حلالہ تو تب ہوگا جب نکاح ہوا ہو، نکاح ہوا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اس صورت کے اندر یہ صورتحال بنے گی۔ المختصر اور جو اس کا لب لباب اور جس کا حاصل جو جواب وہ یہی ہے کہ ایسی صورت میں نکاح کو وہ جو ہے اس کو متارکہ کیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ دوبارہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو شرعی حق مہر کو مقرر کر کے اس کا نکاح مقرر اور نکاح وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دینی متین سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔